بالکل سیدی فقیہ اعظم جانشین فقیہ اعظم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ وعلینا معہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. صدق اللَّهُ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. خس خس جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں. ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ. جو حضور کو اپنا صاحب مانتا ہے نا وہ بولے اور کوئی نہ بولے. سب نوری بیٹھے ہو تو صاحب کی طرف ذرا توجہ دھیان کر کے محبت سے بولیے گا سبحان اللہ. خس خس جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. نہایت واجب الاحترام والتعظیم حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان سیدی و سندی و مرشدی حضور قبلہ جانشین فقیہ اعظم دامت برکاتہم، مقتدر مشائخ اعظام علماء کرام، اور آج کی اس پاکیزہ اور روحانی تقریب کے انتہائی معزز و محتشم شرکاء و حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں حضور فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا شیخ اور مرشد عطا فرمایا. آج ان کے آستانے پر یہ حسین منظر، یہ دلکش نظارہ ایمان کی جلا کے لیے اور انسان کے ذوق کی حلاوت کے لیے بہت بڑا سامان ہے، بہت بڑا سامان. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، فقیرم از تو خواہم ہرچے خواہم، فقیرم از تو خواہم ہرچے خواہم، دلے کوہ خراش از برگ کاہم، مراد در سے حکیمہ درد سرداد کہ من پر وردائے فیض نگاہم. ہم سب فیض یافتہ ہیں حضور سیدی فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ کرم کے.
میرا آج کا خطبہ اور اس کا موضوع جو ہے وہ ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جملہ قرآن کا جملہ ہے، ایمان کا جملہ ہے۔ ذرا سب اس جملے کو دہرا لیں، میرے لیے اللہ، سب بولیے میرے لیے اللہ۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس اہم تصور کے تمام نکات کو واضح فرمایا ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیں تو گفتگو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جو کچھ انہیں اللہ نے دیا اور جو کچھ انہیں اللہ کے رسول نے دیا۔ کتنی ذاتوں نے دیا؟ دو ذاتوں نے۔ فرمایا انہیں اللہ نے بھی دیا، اللہ کے رسول نے بھی دیا، بارگاہ خدا کی خیرات بھی ان کی جھولیوں میں ہے، بارگاہ مصطفیٰ کی خیرات بھی ان کی جھولیوں میں ہے۔ فرمایا یہ دونوں بارگاہوں کی خیرات جھولی میں ڈال کر اب نعرہ بلند کیا، حسبنا اللہ، اے لوگوں ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ پتا چلا کہ بارگاہ خدا سے ملے تو بھی اللہ کافی، بارگاہ مصطفیٰ سے ملے تو بھی اللہ کافی۔ اللہ اکبر یا رسول۔ دلیل ابھی حدیث سے نہیں دے رہا، اس دور کے جاہل لوگ حدیث کو ضعیف کہہ کے رد کر سکتے ہیں۔ ارے آؤ قرآن کا رد کیسے کرو گے؟ حضور سیدی فقیہ اعظم کے دربار سے اللہ کافی ہے کا مفہوم بذریعہ قرآن بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کافی ہونے کا مفہوم کیا ہے کہ جھولی میں خیرات بارگاہ خدا سے آئے تو یہ بھی اللہ کافی ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے آئے تو یہ بھی اللہ کافی ہے۔ حاضرین مکرم، ذرا پوچھئے نا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، صحیح بخاری ہے، کتاب الطب ہے، باب اور رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتی ہیں جب سرزمین مدینہ پر کسی کو کوئی زخم لگ جاتا، کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کو نظر بد لگ جاتی، کسی کو کوئی تکلیف پریشانی مصیبت آ جاتی، حضور کی بارگاہ میں آتا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ انگشت مبارک لعاب دہن لگاتے، مدینہ طیبہ کی پاک خاک کو اپنی انگلی سے لگا کر اس آنے والے کے زخم پہ لگاتے اور ساتھ میں کہتے بسم اللہ تربت اردنا بریقت بازنا یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا۔ اس میں اللہ کافی ہونے کی خیرات بھی آتی، مصطفیٰ کے لعاب دہن کی خیرات بھی آتی، میرے آقا کی انگشت مبارک کی خیرات بھی آتی۔ اس انگشت مبارک کا لگنا ہوتا کہ ربی بار کو شفا عطا فرما دیتا۔ آپ یہ نہ کہتے کہ اللہ کافی ہے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو۔ پوچھو حضرت قتادہ سے، تیر لگا
آنکھ رخسار پہ لٹک گئی. مستدرک حاکم اور مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے. آنکھ رخسار پہ لٹک گئی. ساتھیوں نے مشورہ دیا کاٹ دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں. بعض نے کہا حضور سے پوچھ لو. آئے سرکار کی بارگاہ ہمیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک دست اقدس سے آنکھ کو پکڑا, اسی جگہ پہ رکھ دیا. صحابہ کہتے ہیں لا یدرا ایو عینیہ اصیبت, خدا کی قسم کوئی جانتا نہیں تھا کہ کون سی آنکھ کا ڈیلا باہر نکلا تھا. چلیے حضرت عثمان بن عبداللہ کے پاس. صحیح بخاری ہے, صحیح بخاری کتاب اللباس ہے, کتاب اللباس بابو ما یذکرو فی الشیب ہے. حضرت عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں جب شہر مدینہ میں کوئی بیمار ہوتا نا تو مائیں پیالے میں پانی دیکھ کے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجتی. حضرت ام سلمہ کے پاس, ان کے پاس جا کے کیا ہوتا, وہ اندر سے ایک شیشی نکال کے لے آتی. اس شیشی میں کیا تھا, کون سی ایسی دوائی تھی؟ ارے حضور کے حسن و جمال سے اپنے ایمان کو ذوق دینے والوں, مکین گنبد خضرا کے عشق میں مچلنے والوں, حضرت ام سلمہ کی اس بند شیشی میں کوئی اور دوا نہ ہوتی, گیسو مصطفیٰ ہوتے. میرے آقا کی مبارک زلفیں ہوتی, پانی میں ڈبو دیتی, بیمار کو پلا دیتے, رب ذوالجلال بیمار کو شفا عطا فرما دیتا. اللہ کافی ہے کا معنی کیا ہے؟ یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا. اللہ کافی ہے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب پردہ غیب میں خدا ہے, سامنے مصطفیٰ ہے. پردہ غیب میں خدا ہے, سامنے مصطفیٰ ہے. اور اس کی تائید صحیح بخاری کی وہ حدیث کرتی ہے واللہ یوتی, پردہ غیب میں خدا ہے اور سامنے مصطفیٰ ہے. تائید کرتی ہے انما انا قاسم, اے لوگوں کائنات کی ہر نعمت دیتا خدا ہے, بانٹتا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے, صحیح مسلم ہے, کتاب اللباس ہے, باب تحریم استعمال اناء الذهب والفضة علی الرجال والنساء ہے. کہتے ہیں حضرت اسماء نے ایک روز ایک جبہ نکالا اور صحابہ کرام کو دکھا کے کہا صحابہ تمہیں خبر ہے یہ کون سا جبہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی کیا کس کا جبہ ہے, یہ کیسا جبہ ہے؟ کہا یہ عام جبہ نہیں, ہاذہ جبۃ رسول اللہ, یہ مصطفیٰ کا جبہ ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا اس کا کیا کرتے ہیں؟ جواب سنیے, صحیح مسلم ہے, حضرت اسماء بنت ابی بکر کے الفاظ ہیں, کہنے لگی نحنو نغسلھا للمرضى, اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کو دھو کے دھوون پلاتے ہیں, اللہ شفا دے دیتا ہے. تو قرآن نے تصور سمجھا دیا. حسبنا اللہ, اس آیت کو ذرا جا کے کھول کے پڑھنا. آیت نمبر 59 ہے سورہ توبہ کی, آیت کے درمیان میں ہے حسبنا اللہ, آیت کے شروع میں بھی ہے اللہ دیتا ہے, اللہ کا رسول دیتا ہے, اور آیت کے آخر میں بھی ہے اللہ دیتا رہے گا, اللہ کا رسول دیتا رہے گا. پتا چلا حسبنا اللہ کا سیاق بھی بتا رہا ہے, حسبنا اللہ کا سباق بھی بتا رہا ہے کہ حسبنا اللہ, اللہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی دیتا ہے, اللہ کا رسول بھی دیتا ہے. اور دوستو علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا ہر کجا بینی جہان رنگ و بو,
آکے از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہا، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی، ان کا مینا دانی عشق و مستی از کجا، مینا دانی عشق و مستی از کجا، این شعائے آفتاب مصطفیٰ۔ اور قبلہ قصوری صاحب کی نظر کہ انہوں نے سارے فلسفوں کو ایک مصرے میں سمیٹ دیا، کہا خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا، خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا، رحمت للعالمین انتہا، رحمت للعالمین انتہا۔ تو دوستان مکرم، آج کے اسٹیج کا پیغام یہ ہے کہ یہ فکر شیطانی فکر ہے، یہ فکر منافقانہ فکر ہے کہ اللہ کافی ہے کا معنی یہ کرنا کہ اللہ کے رسول کی بات کرو گے تو اللہ کافی ہے کہ منافی ہو جائے گا۔ ارے نہیں نہیں، خدا کی عزت کی قسم، اللہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پردہ غیب کے پیچھے سے خدا دے رہا ہے اور سامنے وہ خیرات مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں۔ اور جس کے صدقے ہم یہاں جمع ہیں، میں ان کی خدمت میں قبلہ جانشین فقیہ اعظم کی اجازت سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اور آپ اگر محبت سے سنیں گے تو ہر شخص کو اس کا ایک ایک مصرع اپنا ذاتی تجربہ محسوس ہوگا۔ سب نوری بیٹھے ہو، منقبت ہے حضور فقیہ اعظم کی اور عنوان ہے نسبت نور۔ نسبت والے بیٹھے ہو نا، ذرا کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ نسبت نور اس منقبت کا عنوان ہے۔ نسبت نور کا ہے یہ سارا کرم، نسبت نور کا ہے یہ سارا کرم، بٹ رہی ہیں یہاں نعمتیں دم بدم۔ کوئی جاہل لاتا ہے حافظ بن جاتا ہے، کوئی اپنا نالائق بچہ لے کے آتا ہے عالم دین بن جاتا ہے۔ اور مجھے تو اپنی بات نہیں بھولتی، حضور فقیہ اعظم گئے غریب خانے پہ، میں چھوٹا سا تھا، پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ میرے والد گرامی نے کہا نام اعظم ہے، آپ نہیں رکھا ہے؟ قربان جاؤں، میرا ایک ایک جسم کا حصہ حضور کی عظمت پہ قربان، سر سے لے کے پاؤں تک میرے اوپر یوں دست شفقت پھیرا اور کہا نذیر نوری اس کا نام میں بدل رہا ہوں، اس کا نام اعظم نہیں ہے، آج سے اس کا نام حافظ محمد اعظم ہے، حافظ محمد اعظم ہے۔ بس میرے ابو کہتے ہیں زبان سے نکل گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اب دولت قرآن میرے بیٹے کو مل کے رہے گی۔ نسبت نور کا ہے یہ سارا کرم، بٹ رہی ہیں یہاں نعمتیں دم بدم، اور علم سے تیرے روشن زمانہ ہوا۔ آج جاپان کی لائبریری میں دیکھو فتاوی نوریہ، آج یو کے کی لائبریریوں میں دیکھو فتاوی نوریہ، آج فرانس کی لائبریریوں میں دیکھو فتاوی نوریہ۔ علم سے تیرے روشن زمانہ ہوا، فتوائے نور کا لہلہاتا علم، فتوائے نور کا لہلہاتا علم، عزتیں رفعتیں رحمتیں برکتیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ عزتیں رفعتیں رحمتیں برکتیں، ارے نوری دربار ہے گویا باغ نعم، نوری دربار ہے گویا باغ نعم، اور پیدا ہوتے ہی میں تیرا نوکر بنا، پیدا ہوتے ہی میں۔ کبھی کسی کے ایسے غلام دیکھے؟ ہمارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، ابو حضور کی خدمت میں عریضہ لکھتے اور کہتے حضور آپ کے غلاموں میں ایک اور غلام کا اضافہ ہو گیا ہے، ہمیں ناز ہے اپنے اس مقدر پر، ہمیں فخر ہے اپنے اس نصیب پر کہ ہم اس دنیا میں آتے بعد میں تھے، غلامی فقیہ اعظم کا پٹا گلے میں پہلے ڈلتا تھا۔ میں
پیدا ہوتے ہی میں تیرا نوکر بنا، روز محشر میرا خود ہی رکھنا بھرم، روز محشر میرا خود ہی رکھنا بھرم، اور مرکز نور سے جو ہوا ہے عطا، مرکز نور سے جو ہوا ہے عطا، وہ رہے گا صدا میرے دل پر رقم، وہ رہے گا صدا میرے دل پر رقم، اور نسبت نور سے جب سے نوری بنا۔ کون کون نوری ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے؟ سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں، اللہ کی عزت کی قسم نسخہ کیمیا دے رہا ہوں، جو نوری نہیں ہے آج ہی حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے، کیا ہوگا مجھ سے سنو۔ نسبت نور سے جب سے نوری بنا، نسبت نور سے جب سے نوری بنا، دور ہوتے گئے میرے سارے علم، دور ہوتے گئے میرے سارے علم۔ اور دوستو آخر میں میری ایک التجا ہے اور آپ سے التجا ہے، اس پہ آمین کہیے گا۔ آپ میں سے ہر شخص کی یہی التجا ہوگی۔ مقطع سماعت فرمائے، کاش اعظم کو بھی تیرا دیدار ہو، کاش اعظم کو بھی تیرا دیدار ہو، جب بنے عازم راہ ملک عدم، جب بنے عازم راہ ملک عدم، ارے نسبت نور کا ہے یہ سارا کرم، بٹ رہی ہے یہاں نعمتیں دم بدم۔ اللہ ان نعمتوں سے حصہ وافر آپ کی جھولیوں میں عطا فرمائے۔ میں انتہائی ممنون احسان ہوں حضور فقیہ اعظم کے جانشین کا اور آپ تمام احباب کا۔ اللہ ہمارا یہاں گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہماری قبروں کا نور بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی قدر، یہ تھے حضرت علامہ مولانا